الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. صدق الله العظيم. حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر موجود، پنڈال میں موجود حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، جب مجھے یہاں آنے کے لیے دعوت دی جا رہی تھی تو اس دعوت کا جو تاثر تھا وہ بڑا مختصر چھوٹا، لیکن جب میں یہاں پہنچا ہوں تو اس کا تو حجم جو ہے وہ دعوت سے کئی گنا زیادہ بڑا ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جامعہ خیر المدارس کی خدمات کو دنیا کا کوئی باشعور آدمی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ بہت علماء پیدا کیے، حفاظ پیدا کیے، قراء پیدا کیے، مدینہ منورہ میں کچھ قراء حضرات ہیں پاکستانی، ان کا بھی زیادہ تر تعلق جامعہ خیر المدارس سے رہا ہے۔ اور اس کا تذکرہ وہ کرتے تھے کہ دیکھو ہم مدینے آئے، یہاں حرم میں بیٹھے، ہم نے شاگرد پیدا کیے، اور یہ جو حرم کی امام نماز پڑھاتے ہیں ان میں بھی ہمارے شاگرد ہیں۔ تو حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمہ اللہ نے جس کام کا آغاز کیا تھا، ہم ان کے ثمرات یہاں تک دیکھ رہے ہیں ہماری اپنی زندگی میں۔ تو یقیناً یہ کار خیر ہے، صدقہ جاریہ ہے، اور ہم بھی جب اس ماحول میں آتے ہیں، کچھ وقت بیٹھتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ چند لمحات بہت ہی قیمتی نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حفاظ اور قراء کا اجتماع ہے۔ قرآن کے عنوان سے یہ اجتماع منعقد ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون فیہ کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ۔
جو لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھے ہوں اور اس میں وہ قرآن پڑھیں بھی اور ایک دوسرے کو سمجھائیں بھی، ان لوگوں پر اللہ تعالی کچھ نقد انعامات نازل فرماتے ہیں، جس میں سب سے پہلا انعام وہ سکینہ ہے۔ سکینہ، سکون، تسکین، اطمینان، طمانینت، یہ ضد ہیں اضطراب، پریشانی اور پراگندگی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ سکینہ یہ قلب کی اس کیفیت کا نام ہے جس وقت اس کے اوپر انوار کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور دوسرا نقد انعام اس مجلس میں شریک لوگوں پر کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور ملائکہ ہر طرف سے ان کو گھیر لیتے ہیں، چھا جاتے ہیں اس ماحول پر، اس منظر کو دیکھنے کے لیے کہ اچھا یہ وہ انسان ہے کہ جس کو بنانے کا جب اللہ نے فیصلہ کیا تو ہم نے اعتراض کیا تھا اس کے اوپر کہ یہ خون بہائے گا، روئے زمین میں فساد پھیلائے گا، جبکہ یہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، درس و تدریس کا کام جاری ہے۔ اس احساس کے ساتھ اس مجمع کو گھیر لیتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے ماحول میں یاد کرتے ہیں۔ اگر ہمارے جیسے غریب فقیر لوگ، کمزور عاجز لوگ بادشاہوں کے ماحول میں خیر سے یاد کیے جاتے ہوں تو کتنا بڑا اعزاز سمجھتے ہیں اپنے لیے ہم۔ اتنی بڑی مجلس میں، بادشاہوں کے مجلس میں مجھے یاد کیا گیا، میرے لیے اچھے الفاظ بولے گئے، ہم اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم مسجد کے ماحول میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہو اور ایک دوسرے کو سمجھاتے ہو تو میں آپ کو اپنے ہاں یاد کرتا ہوں، اس سے بڑھ کر بھی کوئی اعزاز حاصل ہو سکتا ہے کسی کو؟ تو یہ اجتماع بھی قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا ہے، قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہماری اس مجلس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مصداق ہو۔ ایسا کہیں بھی نہیں، بدقسمتی سے ہمارے برصغیر کی یہ تاریخ بن گئی کہ یہاں علم تقسیم ہو گیا، دینی علم اور عصری علم۔ ہم سب یہ دو الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں، مجھے آج تک ان کی بنیاد نہیں ملی کہ ہم کس بنیاد سے یہ دو لفظ استعمال کر رہے ہیں اور علم کو تقسیم کر رہے ہیں، لیکن اس کی بنیاد انگریز نے ڈالی۔ جب علی گڑھ میں سب سے پہلا مدرسہ قائم ہوا
تو اس مدرسے کے نصاب سے قرآن اور اس سے متعلقہ علوم نصاب سے نکال دیے، حدیث اور اس سے متعلقہ تمام علوم نصاب سے نکال دیے، فقہ نصاب سے نکال دیا، اور برصغیر کی سرکاری زبان تھی فارسی، وہ بھی نصاب سے نکال دی۔ ہمارے وقتوں تک تو ابتدائی کتابیں صرف و نحو کی یا منطق کی وہ فارسی میں پڑھی جاتی تھی، لیکن اب تو سنا ہے کہ ہم نے بھی فارسی نکال دی۔ ہم پڑھتے تھے ضربنا ضربن بنا کر دو، اب کہتے ہیں ضربہ کو ضربہ سے پیدا کیا، ضربہ کو ضربن سے پیدا کیا۔ یہ تقسیم کون لایا ہے؟ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جب مالٹا سے واپس آئے تو ضعیف ہو چکے، پیرانہ سالی بھی تھی، بیماری اور ضعف بھی تھا، اور اس کے باوجود علی گڑھ کی طرف گئے۔ اور یہ تجویز دینے کے لیے کہ آئے ہم نصاب ایک کر، لیکن ان کی اس تجویز کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ پورے ہندوستان میں وہ نصاب تعلیم پھیلا سرکار کی نگرانی میں، اور جب پاکستان بنا تو بھی اسی اسٹیبلشمنٹ نے اور اسی بیوروکریسی نے اس نظام تعلیم کو من نوعاً برقرار رکھا، اور ہمارے علماء مجبور ہوئے کہ وہ قرآن و حدیث اور فقہ کے علوم کو محفوظ کرنے کے لیے دینی مدرسے کو قائم و دائم کریں۔ اور آج ایک زمانے میں حضرت شیخ الہند فرمایا کرتے تھے کہ جس درد سے میری ہڈیاں پگھلی جا رہی ہیں، میرے اس درد کو پہچاننے والے مجھے علی گڑھ کے مدرسے میں نظر آ رہے ہیں۔ اپنے مدرسوں کے بارے میں اس امید کی بات نہیں کی جس امید کی بات آپ نے کالج اور یونیورسٹی کے طالب علم کے بارے میں کی۔ لیکن آج مدرسہ نہیں چاہیے، مدرسوں کے رجسٹریشن بند، مدرسوں کے بینک اکاؤنٹ بند، چندہ نہیں لے سکتے، اگر لے لیں تو مدرسے والے کو، بس نہ چلے تو چندہ دینے والے کو ہاتھ ڈالتے ہیں۔ اور یہ کس کے کہنے پہ، کس کے دباؤ میں؟ اسی مغرب اور اسی یورپ کے دباؤ میں اور اسی امریکہ کے دباؤ میں جنہوں نے اس وقت بھی سرکار کے زیر انتظام وہ مدارس قائم کیے کہ آنے والی نسل قرآن و حدیث سے ناواقف ہو جائے۔ اور آج بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ مدارس نہ ہوں اور اس کی شکل تبدیل ہو جائے تو شاید آپ کی گاؤں کی، محلے کی مسجد کے لیے کوئی امام مسجد بھی آپ کو نہ ملے گا۔
جو آپ کو نماز پڑھا سکے. اسلام کی طرف منسوب ہر چیز آج ہمارے ملک کے نشانے پر ہے. آپ کے علوم ان کے نشانے پر. اور یہ بات میں بھی جانتا ہوں، مولانا حنیف صاحب بھی جانتے ہیں کہ اس جرم کے مرتکب سیاستدان تو ویسے بدنام ہیں، اس جرم کے ارتکاب کرنے والے بھی ہمارے سب لوگ، وہ لوگ جو مغرب کے اشاروں پر پاکستان کو چلاتے ہیں. اگر وہ کہیں کہ پاکستان کو کافرستان بنا دو تو پھر اسی کو رحمت بنا کر پیش کریں گے. اس مخلوق سے ہمارا واسطہ ہے، ان عناصر سے ہمارا واسطہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان ویسے کوئی خود کسی بات پہ ناراض ہے تو وہ غصہ کر رہا ہے؟ نہیں، میں ان کے اندر کے حرام مغز کو جانتا ہوں. ان کی کھوپڑیوں کے اندر کی غلاظتوں کو جانتا ہوں. بلا وجہ بات نہیں کر رہا ہوں. اگر اسلام کے حوالے سے آج ہم مایوس ہیں یا مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں تو انہیں کے ہاتھوں سے. جس طرح کی اسمبلیاں بنائی جاتی ہیں، پھر اس طرح کی اسمبلی میں جس طرح وزیر اعظم بنائے جاتے ہیں، اس کو مخلوق سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، مجعول سے تعبیر کیا جائے گا. یہ بناوٹی عہدے بن گئے. اصل کمانڈ جہاں پر ہے، اور پھر اس کا جو اصل کمانڈ جہاں پر ہے، اگر ہم سیاست میں نہ ہوتے تو شاید آج تک ہمیں پتہ نہ چلتا. لیکن اتنا پتہ چل گیا ہے کہ اصل رکاوٹ کون ہے، اور تبھی میری نشانے پر وہی لوگ. ہم دین اسلام پر اور دینی تعلیمات پر کسی قسم کی کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم زندہ ہوں اور ہمارے سامنے قرآن کریم کے علوم کو دفن کیا جائے، یہ کہہ کر کہ ہم تو دینی مدارس کو قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں. وہ قومی دھارا، یہ قوم بیٹھی. میں اس محلے میں جاتا ہوں، عام گھر محلے کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، وہ قوم ہے. دیہاتوں میں جائیں، پبلک جس طرح زندگی گزارتی ہے، یہ ہے قومی دھارا. اب آپ مجھے بھی دیکھ لیں، ان کو بھی دیکھ لیں، ان کو بھی دیکھ لیں، اور اپنے محلے اور معاشرے کے عوام کو بھی دیکھ لیں. ہم قوم سے شمار ہوتے ہیں یا وہ قوم سے شمار ہوتے ہیں؟ ابھی اس جلسے میں ایک پنجابی کھڑا ہو جائے، ابھی اس جلسے میں ایک پٹھان کھڑا ہو جائے، ابھی اسی جلسے میں ایک مولوی صاحب کوئی سندھی کھڑا ہو جائے، بلوچی کھڑا ہو جائے، کوئی تعارف کی ضرورت نہیں. اس کے شکل و صورت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، کوئی یہ پٹھان ہے. اور ان کو آپ پہچان سکتے ہیں جس لباس میں وہ رہتے ہیں. پھر بھی قومی دائرے میں وہ رہتے ہیں. ہاں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ سودا بھی کرنے کو تیار ہے. ہم قومی دھارے میں آنے کے لیے تیار ہیں، تم دینی دھارے میں آنے کے لیے تیار ہو. وہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں گے، ہمیں کہیں گے یہ ختم کرو، وہ ختم کرو، یہ اس طرح کرو، وہ اس طرح کرو. کیا مجھے اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر نہیں ہوگی؟ علم علم ہے بھائی، علم علم ہے. ہم اپنے مدارس میں جس کو تم عصری علم کہتے ہو، وہ ہمارے انبیاء کے علوم ہیں. اگر حضرت نوح علیہ السلام کو لکڑی کا کام نہ آتا، لکڑی سے کشتی کیسے بنا؟
اور قرآن میں اس کا ذکر ہے. اگر داؤد علیہ السلام کو لوہے کا کام نہ آتا وہ زنا کیسے بناتے؟ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو ریاضی نہ آتی، علم حساب نہ آتا، کس طرح کہتے کہ وزیر خزانہ مجھے بناؤ؟ وَاجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ. کیسے کہتے؟ یہ سارے علوم جس کو آج ہم عصری علوم کہتے ہیں، قرآن کی طرف جائیں تو یہ انبیاء کا عمل نظر آتا ہے. تو قوم کو تقسیم کرنے کے ذمہ دار ہوا، ہم نے تو جوڑنے کی کوشش کی. اور ہم اب بھی انہی مدارس میں جو روزمرہ کے حساب سے حالات کے تقاضوں کے مطابق جب ہم نصاب تبدیل کرتے ہیں، عصری تقاضوں کو اس میں لاتے ہیں، تم سے اچھا نصاب بناتے ہیں. تم سے نصاب بھی ہم اچھا بناتے ہیں، تم سے اچھا پڑھاتے ہیں، اور ہمارے امتحانات کا معیار بھی تمہارے امتحانات سے 1000 درجے بڑھتا ہے. کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہمارے. اس کے باوجود ہمیں ایسا پیش کیا جا رہا ہے جیسے ہم اولاد کو ضائع کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ہمیں وہ علوم حاصل کرنے چاہیے کہ ہم ملکی نظام میں داخل ہو سکیں. جب میں اسلامی نظام کی بات کروں گا تو اسلامی نظام کوئی ہوا میں کھڑی چیز تو نہیں، اسے زمین پر نافذ ہونا ہے. اس کو ہٹا دو، اس سے تو زمین پہ نافذ ہونا ہے، دفتروں میں ہونا ہے. اسی کے مطابق ہمارا نظام چلنا ہے، اسی کے مطابق ہمارے فیصلے ہونے ہیں، اسی کے مطابق ہمارے فائل بننے ہیں. اگر اس کے ماہرین ہمارے پاس نہ ہوں اور صرف اسلام کا مطالبہ کرتے رہیں تو اس نظام کو عملی جامہ کون پہنائے گا؟ اس کا احساس تمہیں ہو سکتا ہے یا ہمیں ہو سکتا ہے. یہ کمی جو ہم اسلامی نظام کے حوالے سے محسوس کرتے ہیں، اس کو ہم نے پورا کرنا ہے یا تو نے پورا کرنا ہے؟ تو کیسے ہم ان علوم کا انکار کریں؟ بات یہ نہیں بسرے کو سمجھو، بات قطعاً یہ نہیں کہ ہم اصل علوم کو قبول نہیں کر رہے. جھگڑا اس بات پر ہے کہ وہ دینی علوم کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ہم ختم نہیں ہونے دے رہے. یہ پروپیگنڈا ختم کرو اس کو کہ ہم انگریزی نہیں پڑھانا چاہتے، ہم اصلی علوم نہیں پڑھانا چاہتے. یہ پروپیگنڈا ہے، یہ جھوٹ ہے ہمارے بارے میں. دراصل وہ اسلامی علوم کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ہم گواہی دے سکتے ہیں اس بات کی. پشاور میں دارالعلوم الاسلامیہ قائم ہوا، پھر سرکار کے نظام میں چلا گیا، پھر اسلامیہ کالج بن گیا. وہ آج بھی ہے، لیکن اندر جا کے ذرا دیکھو تو صحیح، تو اس میں کوئی اسلامی علوم ہے؟ جامعہ عباسیہ بہاولپور، جس میں علامہ شمس افغانی استاد تھے، جس میں ہمارے جامعہ اشرفیہ کے حضرت مولانا ادریس قادری استاد تھے. یہ وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں. ہمارے ملتان کے مولانا سعید کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ استاد تھے، اس میں بڑے علماء استاد تھے، دیوبندی بریلی علماء اکابرین. جب سرکار کے قبضے میں آیا، آج پتہ کرو نا کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو جو آپ کی کنٹرول میں گیا اس سے دینی علم ختم ہوا، تو اس کا ہمارے پاس مشاہدہ ہے، ہم اس کے گواہ ہیں. اور دینی مدرسے نے کہیں پر بھی جدید علوم کا انکار نہیں کیا. رفتہ رفتہ ہم اپنی سوچ کے مطابق لا رہے ہیں. تمہاری نیتوں کو ہم جانتے ہیں، اس لیے تمہارے سوچ کے مطابق نہیں لائیں گے، اپنی سوچ کے مطابق لائیں گے، کیونکہ یہ ضرور ہم سمجھتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس زمانے میں ہم اس کے مقابلے میں کام کرتے ہیں. مدارس پر دباؤ بڑھ رہا ہے، اب دباؤ بھی بڑھ رہا ہے، اور مدرسوں میں طلباء کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. جتنا دباؤ بڑھ رہا ہے اتنے مدرسوں میں طلباء کی تعداد بڑھ رہی ہے.
لیکن ان کی یہ سازش اس لیے کامیاب نہیں ہونے دینی کہ یہ منشا اس وقت امریکہ کا ہے، یہ منشا یورپ کا ہے، یہ منشا برطانیہ کا ہے۔ جب اس کی حاکمیت تھی اور ہم غلام تھے تب تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آج ہم اس صورتحال کو کیوں قبول کریں؟ تو انشاءاللہ العزیز یہ ادارے بھی زندہ رہیں گے، یہ چلیں گے بھی، اور ہم انشاءاللہ مل کر چلائیں گے۔ اور انہوں نے جو دینی مدرسے کے نام پر ڈمی مدرسے بنائے ہیں، ڈمی مدرسے، ایک دفعہ ہمارے سامنے کہا ہماری مدرسوں کی تعداد، ماڈل مدرسوں کی تعداد 15,000 تک پہنچ گئی۔ ہکے بکے رہ گئے ہم لوگ، بھائی کدھر ہے تمہارا مدرسہ؟ مولانا مفتی مجیب الرحمان صاحب نے اپنے منسٹر کو کہا کہ آپ شیخ پورہ کے رہنے والے ہیں، آتے ہیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، ایک مدرسہ دکھا دو جس کا تم ذکر کر رہے ہو، ایک مدرسہ۔ یہ آپ بتائیں کہ اس سے ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ لیکن انشاءاللہ استقامت کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اور یہ مدارس بھی رہیں گے، اور سب سے جو خطرناک جنگ ہے وہ تہذیب کی جنگ ہے۔ تہذیب ہماری چادر، دینی علوم ہمارے ایمانیات میں سے، ایمان کی جگہ قلب ہے۔ اب اندر سے ایمان نکل جائے اور اوپر سے تہذیب کی چادر نوچ لی جائے، کیا رہ جائے گا؟ ننگا تڑنگا معاشرہ بن جائے گا۔ تو ان مدارس نے آپ کی تہذیب کو زندہ رکھا ہوا۔ تم ہمیں لاکھ تانے دیتے رہو، یہ دقیانوسی ملا اور یہ دقیانوسی ملا، 500 سال اور 1000 سال ہمیں پیچھے لے کے جا رہا ہے، ان باتوں میں ہم نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم تمہارے حرام مغز سے واقف ہیں۔ اور جنگ جتنی آپ چلائیں، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ تھک جائیں گے۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان کتابوں میں، انہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، کہ اسلام کے لیے جدوجہد اور محنت اور جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ تو نہ تھکنے والی امت یہ مسلمان امت ہے، علماء کی امت ہے۔ تم تھک جاؤ گے، ہم نہیں تھکتے انشاءاللہ۔ سمندر نے کہا نا مچھلی سے، کب تک تیرتے رہو گے، تھک جاؤ گے؟ تو مچھلی نے کہا کہ جب تک تیرے اندر موجیں مارنے کی طاقت ہے اس وقت تک میرے اندر تیرنے کی طاقت ہے۔ نہ تمہاری موجیں ختم ہوں گی، نہ میرا تیرنا ختم ہوگا۔ آپ کی جرأت کو سلام۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ سامنے کی تعریفیں نہ کیا کرو، یہ کہتا میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، وہ حقیقت ہی تو جرم ہے یار، جھوٹ بولو گے تو اور گناہ ہو جائے گا۔ جس طرح غیبت کے بارے میں کہ آپ نے منع فرمایا، تو ایک صحابی نے کہا حضرت اگر وہ حقیقت ہو پھر؟ انہوں نے کہا اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، اگر حقیقت نہ ہو تو بہتان ہے۔ تو اپنے دلوں کو ٹٹولیں، تیار رہیں انشاءاللہ العزیز، اور علمی میدان میں، سیاسی میدان میں، ہر محاذ پر انشاءاللہ انہی مدرسوں کے لوگ کام کر رہے ہیں اور آگے بڑھتے جائیں گے، لیکن عوام سے دور نہیں رہنا۔ عوام کی خدمت، اس کو بھی دینی حکم سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ خلقا خلقهم بحوائج الناس یفضح الناس الیہم بحوائجہم ہم الآمنون یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق وہ بھی ہے جس کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ لوگوں کی ضرورتیں پورے کرے، اور لوگ اپنی ضرورتیں لے کر ان کی طرف لپکتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ جو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ یہ خدمت کرنا، اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا یصرف حوائج الناس الیہ، جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو لوگوں کی ضرورتیں اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ جو لوگوں کی مشکل کو دور کرتا ہے، حوائج کو دور کرتا ہے، مدد کرتا ہے اس پہ،
تو یہ بھی ایک کام ہے اور عام آدمی کو روزانہ اس کی ضرورت پڑتی ہے. یہ کام بھی آپ نے سیاستدانوں کے حوالے کر دیا. جو ووٹ لڑتا ہے وہی کام کرے گا, باقی آپ لوگ ہم فارغ ہیں اس سے. جس کا جتنا ہو سکتا ہے, عوام سے رابطہ بھی اسی پہ ہو سکتا ہے, اور جو اسباب ہوتے ہیں انہیں کو استعمال کرنا پڑتا ہے. تو ان کو ہم استعمال کریں گے. انہوں نے تو جمہوریت کو برباد کیا, جمہوریت کو بھی انہوں نے برباد کیا, اسلام کو بھی انہوں نے برباد کیا, معیشت کو بھی انہوں نے برباد کیا. کیا چھوڑا ہے انہوں نے؟ تو انشاءاللہ العزیز یہ ملک ہمارا ہے, یہ گھر ہے ہمارا, اس کو مستحکم بنائیں گے, اس کے ساتھ وفادار رہیں گے, لیکن کسی سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ نہیں لیں گے. گھر گھر ہوگا, وطن وطن ہوگا, حب الوطن من الایمان. تو اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرمائے, ہماری حاضری کو قبول فرمائے. دعا فرما لیں.